جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خدا رم بندہ کریم آپ کو سلامت رکھے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آباد رہیں، اور خدا آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خدا بندہ کریم اپنے کلام الہی کے صدقے، اپنے انبیاء اور ختم الرسول خاتم النبیین جناب سرکار دو عالم کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آباد رہیں آپ سدا۔ جی بسم اللہ ہے جی۔ ہمارے پہلے استخارے کی نائلہ بی بی ہیں، والدہ کو شوگر ہے اور پاؤں پہ زخم کی وجہ سے انفیکشن بڑھ گیا ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے کچھ حصے کو جو متاثر ہے وہ کاٹنے کے لیے کہتے ہیں، تو پریشانی کا عالم ہے کہ اگر ایک جگہ سے یہ شروع ہو گیا تو یہ کہیں بڑھتا نہ چلا جائے۔ انہیں یہ اندیشہ ہے، اس اندیشے کے اس میں پوچھ رہے ہیں۔ جی نائلہ بی بی آپ ایسے کیجئے گا، والدہ کے لیے سورہ رحمان کا استخارہ آیا ہے جی۔ سورہ رحمان کثرت سے پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا جس حصے میں ضرور ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوا تو دے رہے ہوں گے، اور میرے استخارے کے مطابق یہ آپ کا جب سورہ رحمان شروع ہوگی اور وہاں آپ جہاں وہ پاؤں کا حصہ ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز مرہم یا جو چیز خشک کرنے والی ہو، میرا خیال ہے کہ یہ انفیکشن ختم ہو کے یہ زخم جو ہے یہ خشک ہو جائیں گے، اور آپ نے اندیشے کا اظہار کیا آپ اس سے بچ جائیں گی۔ سورہ رحمان اور والدہ کا صدقہ 3 ٹائم میں، کالے ماش، شکر۔ کالے ماش یہ بڑے جو موٹے ماش ہوتے ہیں، ماش کی دال نہیں، کالے ماش جو ہوتے ہیں وہ، اور شکر کا صدقہ دیجیے گا صبح ظہرین میں اور مغربین سے پہلے جی۔ اور سورہ رحمان بھی اسی طرح تعلیم جو وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے اسے وظیفے کے طور پہ اور دعا کرنی ہے۔ خدا بندہ کریم آپ کے اندیشے کو دور فرما دے گا اور آپ کی والدہ کو اس اذیت اور اس تکلیف سے نجات دے گا، اور جو ان کے پاؤں کے جو ہیں وہ حصے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بتائیے گا ضرور اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا تو جی آگے چلتے ہیں جی۔ نجم صاحب ہیں جی، یہ ہم جھنگ سے کراچی منتقل ہونا چاہتے ہیں، وجہ تنگ دستی اور کاروبار میں بہتری نہیں ہے۔ کراچی میں ہمارے عزیز و اقارب کثیر تعداد میں رہ رہے ہیں اور سب بزنس سے منسلک ہیں، کیا ہمارا وہاں جانا بہتر ہوگا؟ جی نجم صاحب جانا بہتر ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے جب بھی آپ نے ارادہ کرنا ہے، یہ ہجرت ہی ہوئی نا ایک قسم کی رزق کے لیے، جب بھی آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے تو اس ارادے سے پہلے آپ نے سورہ المائدہ مکمل، آپ نے تمام گھر والوں نے اسے آپ نے تلاوت فرمانی ہے، اور اسی کی برکتوں سے آپ وہاں جا کے سیٹل، ہاں یہ ہے سیٹل ہونے میں 7 ماہ نظر آ رہے ہیں آپ کے استخارے میں، گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی خدا بندہ کریم رب دو جہاں آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے جی۔ جی آگے ہیں جی منیر احمد صاحب، میرا کریانہ سٹور ہے، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں رات کو، اب تو معمول ہو گیا ہے، جس سے پوچھے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جی منیر احمد صاحب آپ گھر پیسے ہی نہ رکھا کریں، تو ظاہر ہے آپ لاپرواہی کرتے ہوں گے، کمی کپڑے جہاں بھی آپ نے لٹکانے، جہاں پیسے رکھنے، گھر ہی سے کوئی کام کرتا ہوگا بھائی میرے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ رات کے ٹائم جب آپ سونے لگیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے گا، اور جب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے گھر والے سن رہے ہوں، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، اگر وہ مطلب نہیں سمجھتے انہیں مطلب سمجھا دیجیے گا کہ جو چیز میری یہ چوری ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کا گھر سے چوری ہونے والا رک جائے گا جی۔ تو یہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے جی۔ آگے ہیں جی ابرار علی صاحب، بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، اسٹڈی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ جی ابرار صاحب سورہ المومن کا پہلا رکوع آیا ہے، پڑھیے گا،
3 ماہ تک مسلسل پڑھیے گا. آپ کے استخارے میں 3 ماہ کے بعد آپ کو خوشی ہے، آپ کو اس میں خوشخبری ملے گی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. جی آگے ہیں جی امیرہ بی بی. معدے اور جگر کی تکلیف میں مبتلا ہوں، عرصہ 3 سال سے دوا لے رہے ہیں، فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کہ دوا لیتے لیتے تھک گئے ہیں، گھبرا گئی ہوں میں. کوئی ایسا قرآن سے کوئی عمل بتا دیجئے کہ خدا بندہ کریم میری مدد فرما دے اور میرے ان امراض میں مجھے شفا دے دے. جی امیر بی بی، آپ سورہ توبہ کا آخری رکوع تلاوت کیجئے گا، روزانہ تلاوت کیجئے گا اور اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے التجا کیجئے گا. وہ شافی، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ شفا دینے والا ہے. وہ آپ کو شفا و سلامتی دے گا انشاءاللہ تعالی. والسلام. دعا گو.